اور جی یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز. آگے بڑھتے ہیں, کچھ کھانے پینے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور آج نا بہت ہی مزے کا سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, بہت ہی مزے کی ریسیپیز بلکہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جو بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں, بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں, اور ایون دو کہ بوڑھے بھی بہت زور و شور سے اور مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسی وہ چیز ہے چاکلیٹ کی. میں بات کر رہی ہوں کہ اتنی مہنگے برانڈز مارکیٹ میں آ چکے ہیں, چاکلیٹس اتنی مہنگی ملتی ہیں اور وہ مزے کی بھی ہوتی ہیں لیکن جیب پر بھاری پڑتی ہیں. تو آج ہم ایسی آپ کو چاکلیٹس کی ریسیپی بنانا سکھائیں گے گھر پر, جو آپ ایزیلی اپنی بجٹ میں رہ کر جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, کوئی ایونٹ آ جاتا ہے اس کے لیے گھر پر ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے آمنہ لطیف ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں, جو کہ اپنا بزنس بھی رن کر رہی ہیں. تو آج ہمیں چاکلیٹ کی کچھ ریسیپیز ہیں وہ بنانی سکھائیں گی. آمنہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم منیبا. وعلیکم السلام. آمنہ آج چاکلیٹ لے کر آئی ہیں آپ؟ بالکل جی, میں چاکلیٹ لے کر آئی ہوں کیونکہ یہ میرا بزنس بھی ہے اور میں خود بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں. ہاں میں خود کھاتی ہوں بہت شوق سے, اور میں نے جیسے کہا ہے نا کہ ہر کسی کو پسند ہوتا ہے, صرف بچوں کو نہیں ہے, یہ بڑوں کو بھی پسند ہوتا ہے, اور یہ ایسی چیز ہے. تو آج کیا چاکلیٹ سے کیا بنا رہی ہیں؟ جی بالکل, آئی تھنک بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں اور گھر میں بچوں کو ہر وقت کچھ نہ کچھ بھوک لگتی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ میٹھا کھانے کا ان کا دل کرتا ہے. تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ڈیفینیٹلی بہت مہنگی چاکلیٹ ملتی ہے. اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں مدرس, اور یہ کمپاؤنڈ چاکلیٹ ملتی ہے جو کہ بڑے بلاکس میں بھی ملتی ہے, ڈارک چاکلیٹ آپ کو ہر جگہ ملتی ہے, کیونکہ چاکلیٹ کو کھانا ڈارک چاکلیٹ کے طور پہ چاہیے. جو میٹھی چاکلیٹ ہوتی ہے اس میں چینی زیادہ ہوتی ہے, ملک کانٹینٹ ہوتا ہے, تو ایکچولی جو افادیت کی چیز ہے وہ کوکو پاؤڈر ہے, ڈارک چاکلیٹ. آپ کی برین اسٹیمیولیشن کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور ہارٹ کے لیے بھی بہت ہیلدی ہے. اور ابھی آپ نے جو مینٹل ہیلتھ کی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی اٹ ہیلپس ود انگزائٹی, اسٹریس, اور آپ کے موڈ سوئنگس, اور ایموشنلی جو آپ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بہت اسٹیبلٹی دیتی ہے. اوکے, سو یو آر یوزنگ ڈارک چاکلیٹ؟ جی جی, آئی ایم یوزنگ ڈارک چاکلیٹ بیکاز میں نارملی جو ڈارک چاکلیٹ بازار میں ملتی ہے امپورٹڈ, وہ 70% پلس ہوتی ہے, وہ بہت بٹر ہوتی ہے, اس کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. تو میں اپنا بلینڈ بناتی ہوں اباؤٹ 65%. تو میں دو کو مکس کر کے انسویٹن ڈارک چاکلیٹ اور تھوڑی سی سویٹن, جی بالکل. تو جو ہمارے ملک میں ملتی ہے لوکل چاکلیٹ آپ جائیں, کیونکہ وہ پھر آپ کو ریزنیبل بھی ملتی ہے. سو وہ آپ کو کوئی 1000-1200 کے اندر آپ کو 0.5 کلو گرام آرام سے مل جاتی ہے. اب آدھا کلو گرام بہت زیادہ چاکلیٹ ہوتی ہے, تو اس کو آپ آرام سے چیزیں اور انگریڈینٹس ایڈ کر کے بچوں کے لیے بنائیں گے. تو ساتھ اگر آپ نٹس ایڈ کریں تو اس سے آپ کی شوگر اسپائک زیادہ نہیں ہوتی, کیونکہ بچے ہائپر ہو جاتے ہیں چاکلیٹ کھا کے, اسی لیے ماؤں کو ذرا فکر ہوتی ہے, لیکن ایکچولی وہ شوگر اسپائک ہوتا ہے. تو جب آپ چاکلیٹ کے ساتھ نٹس کو ایڈ کر دیں گے, یا کوئی ہیلدی سویٹ ڈیٹس یا کشمش اس طرح کی چیزیں آپ ایڈ کریں گے, تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. اور نیچرل نیوٹرینٹس تو آپ کو ملتے ہی ہیں نٹس کے ساتھ. تو نٹس میں نیچرل پروٹین ہوتی ہے, فائبر اینڈ فیٹ, all that contributes, اور اس کا جو glycemic index ہے وہ لو ہو جاتا ہے. So what we are making with chocolates? Yes, so now I have this dark chocolate. میرے پاس تھوڑی سی میں نے پہلے میلٹ کر لی تھی تاکہ ٹائم سیو ہو جائے, but I can show you here. اس طرح سے آپ کو بس چھوٹا کٹ کر کے, بڑا سا بلاک ملتا ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے چنکس کر لینے. آپ اگر پورا بھی لیتے ہیں 2 کلو گرام کا یوزلی ملتا ہے, تو 3.5 to 4.5 کے اندر لوکل چاکلیٹس مل جاتی ہیں. اس میں سے آپ بہت ساری چاکلیٹ بنا کے اسٹور کر سکتے ہیں. چاکلیٹ کی جو ہے نا شیلف لائف بہت لمبی ہوتی ہے. فریج میں آپ آرام کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں 2 سال تو وہ لکھتے ہیں. اگر آپ کا ٹیمپریچر فلکچویشن سے افیکٹ نہ ہو تو آپ آرام سے فریج کے اندر 2 سال تک رکھ سکتے ہیں. باقی اس میں خراب ہونے والی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. دیر از کوکو, دیر از فیٹ اور دیر از شوگر. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتی, لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں, یہ نہیں جلدی خراب ہوتی. ٹھیک ہے. تھوڑا اگر ہوتا ہے نا وہ وائٹ آتا ہے تو اس کو فیٹ بلوم یا شوگر بلوم کہتے ہیں, لیکن وہ خراب نہیں ہوتا. اچھا, وہ خراب نہیں ہوتا. جی, اس کو آپ گرم کر کے دوبارہ سے اگر بیکاز ہم جیسے گھر میں چاکلیٹس آتی ہیں نا, کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اتنی ڈھیروں سی چاکلیٹس لے کر آتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا 2-3 مہینے میں نا اس کو ختم کر دو, یہ خراب نہ ہو جائے. تو اٹ مینس کہ وہ چل سکتی ہیں, کھانے میں وہ ٹھیک ہوتی ہے, شکل اس کی تھوڑی بہت فیڈڈ ہو جاتی ہے بیکاز فریج میں پڑی ہوئی ہے, لائٹ چلی جاتی ہے, اس وجہ سے بھی میلٹ ہو جاتی ہے. صرف اس کی خوشبو تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے بیکاز کوکو جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے فریگرنس. سو اب میں آپ کو, ویسے تو مائکرو ویو کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے تو 5-10 منٹ کے اندر آپ سارا اس کو میلٹ کر سکتے ہیں. لائک ایوری 15 سیکنڈز آپ نکال کے اس کو مکس کرتے رہیں, اینڈ اٹس دا ایزیسٹ وے. بٹ بیکاز یہاں پہ چولہا ہے
تو آئی جسٹ شو کہ یہ تھوڑا سا بس آپ نے پانی لینا ہے, اس کو ڈبل بوائلر کہتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ چاکلیٹ کو رکھ دیجیے, نیچے سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے پانی کو, تو بس تھوڑا پانی, صرف اسٹیم بات چاہیے جس طرح سے, اینڈ دین یو جسٹ ویٹ, آہستہ آہستہ یہ میلٹ ہوگا. اس کو ہلانا بہت ضروری ہے بیکاز ورنہ وہ نیچے کی لیئر جو ہے وہ جل جائے گی اور اوپر کی جو لیئر ہے وہ سالڈ رہے گی. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے وہ نیچے سے میلٹ ہو رہا ہوگا. کیپ مکسنگ اٹ اپ. سو سب چاکلیٹ میں جو مین بات ہے کہ آپ اس کو مکس کرتے رہیں میلٹ کرتے وقت. ایون اگر آپ مائکرو ویو میں بھی کریں گے, ایوری 10 سیکنڈس کے بعد آپ نے اس کو کھول کے تو مکس کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیمپریچر واپس آ جائے. کوئی بھی جو ہے نا جگہ زیادہ ہیٹڈ نہ ہو جائے. یہ جو پروسیس ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹیمپرنس, اور یہ کوالٹی جب آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے اندر بھی لے کر آتی ہے. سو ہاٹ اینڈ کولڈ جو ہمارے اندر ہوتا ہے نا اتار چڑھاؤ موڈز کا, تو وہ ہاٹ ٹو کولڈ, پھر آپ اس کو ہاٹ کرتے ہیں پھر کولڈ کرتے ہیں, تبھی اس کا کرسٹلائن اسٹرکچر بنتا ہے. تو آپ کو کیسے یہ آیا, کیسے آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ نے چاکلیٹ کا بزنس کرنا؟ جی بالکل. اچھا, مجھے ایکچولی میری والدہ ڈائبیٹک تھیں, تو بچپنے سے ہی مجھے دیکھنے کو ملا کہ جو آپ کے جو موڈز کیسے افیکٹ ہوتے ہیں شوگر کے ساتھ, اور شوگر آپ کو کس طرح سے اس کا اتار چڑھاؤ جو ہے نا آپ کے اوپر اثر کرتا ہے. تو وہ ڈائنامکس بھی میں نے آبزرو کیے, تو میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے لیے کوئی ڈفرینٹ سسٹم بنانا پڑے گا دیٹ آئی ڈونٹ پٹ آن ویٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو ایٹ مائی چاکلیٹ آلسو. تو پھر آہستہ آہستہ اوور ٹائم آئی فگرڈ کہ چاکلیٹ کو کھانے کا طریقہ ایکچولی یہ ہے کہ آپ ڈارک کھاؤ اور اس کے اندر آپ نٹس ایڈ کر کے کھاؤ. سمپل, دس از اے ہیک. تو وہ پھر جب کووڈ ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ کمفرٹ فوڈ آنے لگ گیا مارکیٹ میں, بیکاز یو نو دیر واز سو مچ آف انسرٹنٹی, لوگوں کو پریشانی بہت تھی, اسٹریس, انگزائٹی, پینک تھا. تو میں نے دیکھا کہ جب کمفرٹ فوڈ آ گیا ہے تو یہ جائے گا نہیں, اور لوگ پھر موٹے, ہماری نیکسٹ جنریشن اوبیس اور ڈائبیٹک ہو جائے گی, جو کہ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. ہم سیکنڈ نمبر پر ہیں. بالکل جی, 1 in every 3 or 4 پاکستانیز از ڈائبیٹک اور یو نو آلموسٹ بارڈر لائن. تو اس لیے ہمیں اب یہ آلٹرنیٹیو سسٹمز, آلٹرنیٹیو فوڈ چوائسیز اویلیبل کرنی ہے لوگوں کو, کہ آپ اس طرح کا چینی والا اور میٹھا اور میدے والی چیزیں, کیونکہ دیکھیں میدا آپ کو ویٹ پٹ آن کراتا ہے, اسٹارچی چیزیں جو آپ کیک کھاتے ہو, براؤنی اور اس طرح کی, تو آپ نے کھانی کوکو ہوتی ہے, بیکاز کوکو انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے وہ سینس دی ہوتی ہے کہ باڈی وہی کریو کرتی ہے جس چیز میں کوئی اس کے لیے کوئی بینیفٹ. بالکل بالکل بینیفٹ. یوزلی ہمارے مائنڈ سیٹ یہ ہے نا کہ ہم زیادہ چاکلیٹ کھائیں گے یا پھر صرف چاکلیٹ کھائیں گے تو ہمارا ویٹ پٹ آن ہو جائے گا, ہم موٹے ہو جائیں گے. یوزلی ہمارا کانسیپٹ یہاں پر یہ چلتا ہے کہ چاکلیٹ نہیں زیادہ کھانی ہے, وہ آپ کو نا موٹا کر دیں گے. بٹ ہم یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ملکی چاکلیٹ نہیں کھانی ہے, وائٹ چاکلیٹ نہیں کھانی ہے, ڈارک چاکلیٹ آپ کھا سکتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جو کوکو, آپ نے کوکو کی کریونگ ہوتی ہے, لیکن آپ پھر براؤنی کھاتے ہو, اس میں جو میدا اور چینی ہے نا اور مکھن کی زیادہ تعداد, دیٹ از واٹ میکس یو پٹ آن ویٹ, اور وہ صحیح نہیں ہے. جہاں پہ آپ نے اسٹارچ ڈال دیا نا, گلوٹن ڈال دیا زیادہ, ہماری ڈائٹ میں آلریڈی زیادہ ہوتا ہے, تو ادھر کیک اور براؤنیز وغیرہ کوکیز کھا کے پھر وہ اٹ ٹیکس اٹ ٹو دا نیکسٹ یو نو ایکسٹریم لیول. ٹھیک ہے. تو آپ کتنے ٹائپس کی چاکلیٹس بناتی ہے؟ ایکچولی میرا جو مقصد ہے کہ آپ کو ایک ہیلدی آپشن دے دوں سویٹ ٹریٹ کے لیے, مارکیٹ میں اویلیبل ہو. جو لوگ محنت کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, بچے پڑھائی کرتے ہیں, ان کو میٹھا سب کو چاہیے ہوتا ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ میں چاہیے ہوتا ہے. تو اب اگر آپ کو ایسا میٹھا مل جائے جو آپ کی شوگر اسپائک نہ دے, اور ساتھ ہی آپ کو یہ اسٹیبلٹی, جس طرح اس کے جو ایموشنل بینیفٹس ہیں, ایموشنل ویلنس کے بینیفٹس اور مینٹل ویلنس کے بینیفٹس, وہ اگر آپ کو مل جائیں, تو پھر آپ زیادہ نہیں کھاتے, نمبر 1 بیکاز آپ کی وہ سیٹسفیکشن آ جاتی ہے, اور سیکنڈلی آپ ادھر ادھر جو غلط چیزیں ہیں وہ ان میں بہت بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو بچوں کو بھی اینڈ بڑوں کو بھی, سب کو. اینڈ دین میں بیس میری ڈارک چاکلیٹ کی ہوتی ہے, ویرائٹیز میں اس میں پینٹس ڈال دیتی ہوں, آمنڈ ڈال دیتی ہوں, ڈیٹ ڈال دیتی ہوں, تاکہ اگر آپ جو جس کا شوق ہو آپ کے پاس تھوڑی ویرائٹی ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اینڈ میرا مقصد یہ تھا کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ایکسپینسو آلسو, کیونکہ ایسی چیز ہو جو کہ آسانی سے اویلیبل بھی ہو, لوکلی بھی ہو, اور اس کے بعد آپ کو کھا کے جو ہے نا اتنے پیسے بھی نہ خرچ کرنے پڑیں.
बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ की कोई भी चीज़ है ना, उसको हम महंगा नहीं रख सकते. प्रॉफिट मार्जिन उसमें नहीं होने चाहिए. फिर वो मैसेज तक जाएगा नहीं ना, फायदा ही नहीं है. फिर अगर आपने सिर्फ एक जो है ना एलीट क्लास को या किसी एक को ही आपने टारगेट करना है, तो फायदा नहीं है. फायदा नहीं, बिल्कुल. मुझे तो नहीं वो फायदा लगता. And there are brands who target, you know, luxury brands. This is what everybody told me कि आप इनकी पैकेजिंग लग्जरी करें. मैंने कहा वो पैकेजिंग के पैसे मैं कस्टमर से ही लूँगी ना, ऑब्वियसली. तो वो why should I make a fancy packaging? तो मेरी पैकेजिंग भी बिल्कुल सिंपल होती है, जिसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता. तो मैं आपको चार्ज भी उतना ही करना चाहती हूँ कि जो आप चीज़ खरीद रहे हो बस उसी के चार्जेस हो. सही है. बिकॉज हमारे मार्केट में ना दो तरह की चॉकलेट्स मिल रही होती है ना. एक तो बहुत एक्सपेंसिव है जो फिर हाई लग्जरी ब्रांड्स आ जाते हैं. एक वो लोकल ब्रांड्स हमारे हैं जो कि फिर बहुत ही उनमें कोको तो बिल्कुल नहीं होता मुझे लगता है. वो फिर ऐसी चीज़ें फैट और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं जो बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है, जो हमारे लिए भी ठीक नहीं है. वो कहते तो चॉकलेट है बट एक्चुअली फिलिंग ही होती है. उसमें कोको मुझे तो नहीं लगता. कैरमल की फिलिंग होगी या फिर कोकोनट की फिलिंग होगी या फिर किसी शुगर पेस्ट की फिलिंग होगी. इट इज़ नॉट एक्चुअली चॉकलेट. और फिर बच्चे फिर चॉकलेट मांगते हैं. तो ये अगर आप बना के घर में रख लें और बच्चों को एक दो भी देंगे लाइक बाइट साइज्ड पोर्शंस, तो वो सैटिस्फाइड हो जाएंगे. ठीक है. वो आपकी क्रेविंग को जो है ना वो सैटिस्फाई कर देगा. तो ये अगर आप देखें नाउ इट्स मेल्टेड. ओके. एंड थोड़ी सी इसमें लम्प्स हैं, इनको भी मैं अभी थोड़ा सा और गर्म, क्योंकि मैंने इसको टेम्परेचर कम करना था तो मैंने इसको हीट से हटा लिया. अब ये थोड़े से लम्प्स रह गए हैं, सो आई जस्ट चेक. अब मैं इसको डाल के तो दोबारा से थोड़ी सी हीट दूंगी. देन अगेन इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है. अगेन आई एम गोइंग टू रिड्यूस द हीट. सो जब व्हेन इट्स कम्प्लीटली मेल्टेड फिर मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करके आपको दिखाऊंगी. सिंपल से इसके अगर आप देखें मोल्ड्स होते हैं बच्चों के लिए. यू नो बच्चे खुद भी बना सकते हैं. वन बाइट उनके लिए ये मोल्ड्स है ना. वन बाइट एंड यू नो फ्लावर्स, सो यू नो किड्स कैन रियली एंजॉय ईटिंग देम आल्सो. एंड बड़ों के लिए भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैं पोर्शन कंट्रोल कैसे बनाती हूँ, पोर्शन साइजेस. ठीक है जी. चले आमना जो है ना वो साथ साथ चॉकलेट बना रही हैं और वो किस तरह मज़ीद उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह वो मोल्ड्स में डाल रही हैं, उनमें और क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन कर रही हैं वो भी जानते हैं. लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.